بہرحال انہوں نے کیا حدیث روایت کی، ان الشمس والقمر آیتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان، نہیں وہ گہناتے، لموت احد، کسی ایک کی موت کے لیے، ولا لحیاتہ، اور نہ اس کی زندگی کے لیے، فاذا رأیتم ذلک، پھر جب تم یہ دیکھو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور ذکر کرنے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت وہ شروع کر دے، انسان پڑھتا رہے، استغفار، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا کوئی بھی تسبیح جو آپ کو یاد ہو، مثلا سبحان اللہ وبحمدہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلام فرشتوں کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی ہے. پھر ہے حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس قام فکبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن بکیر، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا، حدثنا اللیث، وہ کہتے ہیں ہم سے لیث نے، عن عقیل، انہوں نے عقیل سے، عن ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب سے. اور یہاں جہاں بھی ابن شہاب آئے تو مراد کون ہوتے ہیں؟ ابن شہاب الزہری. یہ اپنے حافظے کی قوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو یہ کچھ ٹپس بھی دیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں سیب نہیں کھاتا کیونکہ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کھٹے سیب ہوں وہاں کے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کھٹی چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہی تھا. اور میں شہد کھاتا ہوں کیونکہ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. ویسے بھی شہد تو ایسی چیز ہے فیہ شفاء للناس، تو جب حافظے کی کمزوری کی بیماری لاحق ہو جائے تو اس وقت گناہوں سے بچنے کے علاوہ عملی طور پر شہد کا استعمال شروع کر دیا جائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، غذا بھی بنا دے اور شفا کا ذریعہ بھی بنا دے. ابن شہاب زہری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کی تدوین کی اور اسے لکھا، یعنی باقاعدہ اسے ترتیب دی اور لکھ کر سمیٹا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ جو کتابی ہیں انہوں نے خبر دی، ان عائشہ تھا کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی. عروہ حضرت عائشہ کے کیا لگتے تھے؟ بھانجے تھے، یس، اور حدیث کے راوی بھی تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خسفت الشمس، جس دن سورج کو گہن لگا، قام، آپ کھڑے ہو گئے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن لگنے کے دن کھڑے ہوئے، یعنی لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے. فکبرا، تو آپ نے تکبیر کہی، یعنی نماز پڑھائی. فکبرا وقرأ قراءة طویلة، اور لمبی قرات فرمائی، یعنی نفل نماز پڑھائی اور اس میں کیا کیا؟ طویل قرات کی. تو اب یہ نماز کا طریقہ آ رہا ہے اصل میں. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر کیا کیا؟ رکوع کیا، رکوع طویل لمبا. ثم رفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھایا، کس سے؟ رکوع سے. فقال، پھر فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی حمد کی. سمع اللہ لمن حمدہ کہا. وقام، اور قیام کیا، کھڑے ہو گئے. کما ہوا، جیسا کہ پہلے قیام کیا، یعنی سجدے میں نہیں گئے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. فقام قراءۃ طویلۃ، پھر طویل قرات کی. وہی ادنی من القراءۃ الاولی، اور وہ ذرا کم تھی پہلی رکعت کی قرات سے. یہ ایک عام قاعدہ بھی ہے، جب آپ
2 رکعتیں پڑھیں اور دونوں میں قرات کریں، یعنی قرآن مجید پڑھیں، تو دوسری رکعت پہلی سے نسبتاً چھوٹی ہونی چاہیے. یعنی ایسے نہیں کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں اور دوسری میں اما یتساءلون، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے رکوع فرمایا طویل رکوع، وہی ادنی من الرکعۃ الاولی، اور وہ نسبتاً کم تھا پہلے رکوع سے، پہلی رکعت کے رکوع سے. ثم سجد سجودا طویلا، پھر سجدہ کیا طویل سجدہ. ثم فعل فی الرکعۃ الآخرۃ، پھر کیا دوسری رکعت میں بھی، آخری رکعت یا دوسری رکعت میں بھی مثل ذلک، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. وقد تجلت الشمس، اس وقت سورج صاف ہو چکا تھا، سورج گرہن ختم ہو چکا تھا، چمکنے لگا. فخطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا. فقال، پھر فرمایا فی کسوف الشمس والقمر، سورج اور چاند کی کسف اور خسف میں یعنی گہنانے کے بارے میں، انہما آیتان، کہ بے شک یہ دونوں نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان، نہیں گہن لگتا ان دونوں کو، لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے، ولا لحیاتہ، اور نہ اس کی زندگی کی وجہ سے، یعنی کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، پھر جب تم ان دونوں کو دیکھو یعنی گہن کی حالت میں، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو جلدی کرو، دوڑو نماز کی طرف. یعنی صلاۃ کسوف اور خسوف کا طریقہ کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز ہوگی، پہلی رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، اور پھر سجدے میں 2 سجدے. اسی طرح پھر دوسری رکعت میں 2 قیام کے ساتھ 2 رکوع اور پھر سجدے 2 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبت ذرا ہلکی ہوتی ہے، یہ عام نمازوں کے لیے. یہاں پر 1 رکعت کے اندر جو 2 دفعہ قیام ہے ان میں سے دوسرا قیام پہلے قیام کی نسبت ہلکا ہوگا. صلاۃ الکسوف میں دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، تو اس میں یہ کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہوگی، لیکن 1 رکعت میں دوسرے رکوع سے پہلے جو قرات ہے اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھی، لمبی قرات کی، رکوع کیا، پھر قیام کیا، جہاں سے قرات چھوڑی تھی اسی سے آگے پھر شروع کر دی. مثلا سورۃ البقرہ آپ نے شروع کی، آپ نے 1 پارہ قیام کے شروع میں پڑھا، ٹھیک ہے، پھر رکوع کیا، پھر رکوع کے بعد دوبارہ قیام شروع کیا، تو یہاں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر دوسرا پارہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب دوسری رکعت پڑھی تو اس میں بھی 2 رکوع ہوں گے، تو پہلے رکوع کے بعد سجدے میں نہیں جائیں گے بلکہ دوبارہ قیام کی حالت میں ہوں گے، اور اس میں بھی پچھلی قرات جو آپ دوسری رکعت میں کر رہے تھے اسی کی کنٹینیویشن کریں گے.